السلام علیکم دوستو، آج میرے ساتھ رحمت علی جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سوات میں چیف ایڈیٹر نامہ آواز سوات میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ سوات کی جو یوسف زئی کی تاریخ ہے اس کے متعلق ہم پوچھنا چاہیں گے۔ سر اس کے بارے میں بتائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوات میں تو اگر یوسف زئی کی تاریخ کا ذکر کیا جائے تو یہ تو کم و زیاد 500 سال پر محیط ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر جو اپنے آپ کو سواتی لکھتے ہیں ہزاروال، وہ یہاں پر مقیم تھے اور بہت عرصے سے مقیم تھے۔ یہ یہاں پر جو کے پی کے میں یہ مغل حکمران تھا، اس کا مرزا البیگ، اس کا جو جانشین تھا سلطان اویس۔ پہلی یوسف زئی کی حکومت یعنی یہاں پر تھی، جیسے پشاور میں یہ دلازاک روڈ ہے، جو آپ دلازاک روڈ کو تو آپ جانتے ہوں گے۔ یہ ایک قبیلہ تھا جو پشاور میں رہتا تھا۔ ہماری یوسف زئی اصل کے ہم افغانی ہیں، قوم سے ہم افغان ہیں۔ سوات میں ہم آباد کیسے ہوئے کہ ہمارے آبا و اجداد یا ملک سلیمان شاہ یا ملک احمد خان، جو کہ سلیمان شاہ وہ تو اس کا چچا ہے، اس کا باپ، وہ تو انیشیل سٹیج آف برتھ ہے، جیسی پیدائشی قصہ ہے، وہ تو الگ 30 سال پر محیط ہے۔ 1460 میں ملک احمد خان پیدا ہوئے کابل کی سرزمین پر۔ ہمارے ساتھ افغانیوں نے وہاں پر، چونکہ ہم افغان قوم ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ مرزا البیگ جو کہ ہمارے سرداروں سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، جیسے خوشحال خان خٹک نے اپنی دور میں، یہی ایک دور ہے تقریباً، خوشحال خان خٹک جنہوں نے مرزا البیگ کے افواج کو، یہاں ہم منیر میں ایک علاقہ ہے اس سائٹ پر اس کو دھکیلا تھا، اور ہم نے وہاں پر افغانستان میں اس کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔ اسی اثنا میں مرزا البیگ نے کیا کیا کہ ہمارے ملک سلیمان شاہ کو کھانے کی دعوت دی، جب ملک احمد خان اس وقت 30 سال کے تھے، یعنی 1490 میں۔ اسی اثنا میں انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے 700 سرداروں کو کھانے کی دعوت کی بنا پر وہاں پر لا کر ان کو بند کیا اور بعد میں ان کے سر کاٹ دیے۔ ملک احمد خان اپنا جو ملک سلیمان شاہ تھا، ملک احمد خان کا چچا، اس نے منت سماجت کی مرزا البیگ کو کہ میرا یہ بھانجا جو ہے نا، بھتیجا، یہ ہمارا جانشین ہے اور آپ اس کو چھوڑ دو، اور میری سر کی قیمت، یعنی اس نے اپنی سر کی قیمت ادا کی اور اپنی سر کی قیمت قربانی دے کر ملک احمد خان کو بچایا۔ ملک احمد خان نے 700 سرداروں کی لوٹے پوٹے جو ان کے سردار تھے، جتنی بھی میتیں ان کے ساتھ، وہ لے کر یعنی آج کا پاکستان یا کے پی کے جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پر لے کر آیا۔ ہمیں پہلے تو دلازاک قوم نے بہت زیادہ ویلکم کیا، ہمیں سلطان اویس جو پشاور میں مغل کا یہ جو اگزار تھا۔ پھر بعد میں ایسا ہوا کہ ہم یہاں پر ہمیں دوابہ کا علاقہ دیا گیا یوسف زئی کو، اور کچھ باجوڑ میں اور کچھ یہاں پر سوات میں ہمیں تھوڑی سی جگہ، بلکہ سوات میں نہیں تھی جگہ، ہمیں باجوڑ میں دوابہ اور جو ہم چارسدہ، دوابہ چارسدہ یہ سب ایک ہی علاقے ہے۔ تو اٹک کے علاقے میں بار کا علاقہ ہے، وہاں پر کچھ علاقہ ہمیں سونپا گیا۔ تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا اسی اثنا میں کہ ہماری کچھ چند خواتین تھی جس کو ہم خالہ کہہ سکتے ہیں، یوسف زئی نے ان کو بد نظر سے دیکھا، جس پر ملک احمد خان نے کہا کہ ان سے آپ معافی مانگو۔ معافی نہیں مانگی گئی، تو پھر ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا شروع ہوا۔ جھگڑا شروع ایسا ہوا کہ یہ جو مردان میں جو آپ کجو خان یا سلیم خان کو دیکھتے ہو، یہ کجو خان اور سلیم خان یہ ہمارے صفا سالار تھے۔ تو انہوں نے، اور شیخ ملی جو ہمارے ایک بزرگ ہے، جو آپ یہ کے پی کا جتنا بھی نقشہ ہے نا کے پی کے کا، اس میں جو آپ پی کے جو لکھتے ہو، پی کے یعنی یہ منگورہ شہر پی کے 5 ہے، تو یہ نقشہ جتنا کھینچا گیا ہے یہ شیخ ملی نے کھینچا ہے۔ یہ سارا جو حساب کتاب اس وقت نے کیا، ایک ہمارا بزرگ تھا، انہوں نے کیا۔ انہوں نے وہ جا کے افغانستان میں ہمارے کچھ اور یوسف زئی اور مندڑ ہیں ان کو ساتھ لے کر آیا، اور یہاں ہم نے دلازاک قوم کے ساتھ پہلی فائٹ کی، جس کے نتیجے میں ہمیں جیت ہوئی۔ بعد میں یہ سلطان اویس یہاں تک کہ یہ بٹخیلہ میں، تاڑا میں
یہ گرکوٹ میں، یعنی قصہ تو بہت زیادہ لمبا ہے، تھوڑے سے الفاظ میں نا مختصر کر دیتا ہوں. پھر ہم نے ان کو دھکیلا اور یہاں ہم ان کو شنگلی کی طرف، جو ہمارا بشام کا علاقہ ہے اس طرف ان کو دھکیلا اور سوات ہمارے قبضے میں آ گیا. یہ پورا پروسیس جو ہے نا، یہ اگر آپ 1460 اور اس کو آپ لیتے ہو 1520-30 تک تھا. یہ ہمارا ٹوٹل فتوحات کا سلسلہ ہے کہ یوسف زئی یہاں پر کیسے آباد ہوئی. پھر یوسف زئی کے بعد یہاں پر کچھ تقسیم ہوئی. تقسیم میں کچھ زمینیں جو تھی وہ خانوں اور ملکوں کو دی گئی، اور جو زمیندارہ تھا جس کو یہ کاروبار جسے کہ زمیندارہ خانوں کو دیا گیا، اور باقی جو ہمارے مندن تھے ان کو یہ رواج کا کام دیا گیا، جیسے ترکان یا ہنگر یا بھراچا، یہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی یہاں پر. یہاں پر ہمارے 5-6 بزرگ ہیں، جو ایک سیدو بابا جو کہ کسی طرف کا محتاج نہیں، صوفی تھا. پیر بابا سیدو بابا نہیں، پیر بابا صوفی تھا، گورنر کا بیٹا تھا. وہ افغانستان میں اس کا باپ گورنر تھا اس وقت، لیکن انہوں نے صوفیزم کو لیا اور دین کے راستے پر چلا. وہ پھر اسی کی بیٹی اور اخند درویزہ بابا کے درمیان بھی رشتے ہوئے. تو یہ رشتے آ کے یہاں سیدو بابا جو آپ والی سوات کا کہہ رہے ہو، یہ سیدو بابا والی سوات کا، میں کیا والی سوات کا یہ دادا ہے. پھر یہاں پر چونکہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا خانوں میں، ملکوں میں، عام لوگوں میں، تو پھر سیدو بابا کو یہاں کا بڑا بنایا گیا. سیدو بابا کے بعد 1930 یا 27 کے لگ بھگ پھر باچا صاحب آئے. باچا صاحب کے بعد پھر ولیات جس کو ہم کہتے ہیں، والی سوات جس کو ہم کہتے ہیں، والی سوات نے پھر چارج سنبھالا. تو یہ تقریباً ٹوٹل جو میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے، یہ 500، یعنی اگر ہم 1520 سے لے لیں، 1520 سے 2020 تک، تو یہ 500 سال کا قصہ ہے. یہ یوسف زئی کا پورا قصہ ہے، جس میں والی سوات کے 3 ادوار، والی سوات کے ادوار کو ہم زیادہ سے زیادہ، یعنی اگر 1925 سے لے کر 1969 تک لے لیں تو یہ تقریباً 34-35 یا 40 سال پر محیط ہوگا. اس سے پہلے یہاں پر یہ اسٹیٹ جو تھا یہ مختلف فرقوں میں یا گروپوں میں تقسیم ہوا. کسی کے ساتھ بادشاہت تھی، ایسی بادشاہت نہیں تھی. یہاں پر خانوں کی، ملکوں کی حکومت تھی ہر علاقے میں مختلف. لیکن سوات جب اکٹھا ہوا تو یہ 19ویں صدی میں ہوا. تو 19ویں صدی میں کہ 1969 میں پھر ہم مرج ہوئے پاکستان میں. یہ پاکستان کا پہلا صوبہ ہے یا دیسی ریاست ہم جسے کہتے ہیں، دیسی ریاست ہے جو بلا ٹوک پاکستان میں ضم ہوئے، خوش ہو کے ضم ہوئے. یعنی ہم نے پاکستان کو، ہم 2 مرتبہ آزاد ہوئے ہیں. اگر ہم کہیں تو 1947 میں بھی ہم آزاد ہوئے، اور 1969 میں ہم دوبارہ آزاد ہوئے. پاکستان کے ساتھ ہم نے الحاق کیا. اس کو اب 1900 وہاں سے اب تک، جو 1947 سے 2018 تک یہ پھاٹا لا تھا. ایک پھاٹا ہے جو آپ کے علاقوں کا ہوتا ہے، وہ فیڈرل لا میں آتا ہے. ایک پھاٹا ہے جو کہ پروونشل لا میں آتا ہے. 2018 تک جب مسلم لیگ کی حکومت ختم ہونے والی تھی تو اسی وقت اس خصوصی حیثیت کو پھر سوات کے لیے ختم کیا گیا. آرٹیکل 347 کے تحت اس کو ختم کیا گیا. اب ہم 4-5 سال کم زیادہ وہ خصوصی انسینٹیو جو ہمارے پاس ہے، خصوصی جو جیسے کشمیر کا حیثیت ہندوستان میں ختم کیا آرٹیکل 345 اور آرٹیکل 35A کے ذریعے. اس طرح 2018 میں سوات کا خصوصی حیثیت اب ختم ہو چکا ہے. اب تھوڑی حکومت اس کو 4-5 سال کے لیے یعنی ایکسٹینڈ کرا رہے ہیں. جی، یہ ولی سوات کے حکومت کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے کہ ان کی ہسٹری کیا تھی، وہ کیسے ہے، ان کا دور کیسے چلا؟ والی سوات جو ہے نا بیسیکلی وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ بندہ تھا. دیسی ریاستوں میں واحد اگر تاج برطانیہ کے ساتھ کسی کے خوشگوار تعلقات تھے تو وہ والی سوات کے تھے. والی سوات ایسا بندہ تھا جو کہ ماڈرن تھا. اگر آپ دیر میں فار ایگزامپل دیر آپ نواب آپ دیر کے علاقے میں ہوتے تھے تو اگر آپ سفید کپڑے پہنتے تھے تو آپ پر 50 روپے جرمانہ اس وقت ہوتا تھا
کہ آپ نے یہ سفید نہیں بلکہ صاف کپڑے ہم کہیں گے صاف کپڑے پہنتے تھے. سوات واحد علاقہ ہے جو کہ جان زیب کالج کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ جس دور میں بنا تھا اس وقت پاکستان میں کہیں پر بھی ایسا کالج نہیں تھا. ودودیہ حال اچھا اب پھر آپ ودودیہ اسکول یہ جو سوات میں جتنی بھی اسکول ہے نا آج آپ دیکھ رہے ہو فار ایگزامپل مولا بابا کا ہے حجی بابا کا ہے بنڈ کا ہے وتکے کا ہے یا یہ ڈگری کالج جو لڑکیوں کا ہے یہ سارا والی سوات کے دور کی تعمیرات ہے جو کہ سواتیوں کے لیے ایسی سوچ تھا اس وقت. اس میں دو خوبیاں تھی خامیاں بھی ہوتی ہے ہر انسان میں خامیوں کے ساتھ اس میں دو خوبیاں تھی. گیمن کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ کیا تھا گیمن کمپنی کے ساتھ جتنی بھی پل آپ دیکھتے ہو جتنی بھی پرانے پل آپ دیکھتے ہو جتنی بھی مضبوط ہوں گے وہ خود اس کے دور میں بنے ہیں اور اس کی کنسٹرکشن میں بنی ہے. سوات میں وہ ٹیکس کا نظام اس کے دور میں آیا ہے. 2 کروڑ روپے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا اس وقت 50 لاکھ روپے اس سینا کو دیتا تھا 50 لاکھ روپے سوات کے افواج پر خرچ ہوتے تھے 50 لاکھ روپے وہ ایجوکیشن پر خرچ کرتا تھا 50 لاکھ روپے وہ مہمانوں پر خرچ کرتا تھا 50 لاکھ روپے وہ ایڈمنسٹریشن پر خرچ کرتا تھا. واحد سوات سیرینا ہوٹل ہے جس میں ملکہ الزبتھ 2 مرتبہ آئی ہے اور اسی کے نام کی بیڈ روم بھی آج بھی اسی کے نام سے 1 مرتبہ آئی ہے 2 مرتبہ دوسری مرتبہ آ رہی تھی لیکن نہیں آئی. لیکن یہ جگہ اس کے لیے انہوں نے بنائی تھی ان کے تعلقات یہاں سے تاج برطانیہ تک تھے اور اتنے قابل آدمی تھے اتنے قابل کہ اپنے قوم کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے ایجوکیشن کے ذریعے. تو اگر ہم اس کے دور کو لیتے تو دور اس کا گولڈن ایج تھا بحیثیت یعنی اگر ہم یہاں کے شہریوں کے لیے لے لیں نا شہریوں کے لیے آپ یہاں سے ایک عورت کو آپ لنڈن کی ڈیپورٹ نہیں کر سکتی تھی. ڈیپورٹ اس کے لیے رہداری کرنی ہوتی تھی ڈیپورٹ کا تو سوال نہیں پڑتا جو بھی مال مویشی اس پہ آپ نے راہداری دینی تھی کیونکہ یہ اسٹیٹ کا مال تھا تو یہ واپس آپ نے دینا ہوتا تھا. ایسی اس کی جو چند مثالیں ہیں وہ بہت خوش آئندہ ہے. کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم کرنسی بھی سوات کی مختلف ہوتی تھی ولی سوات کے دور میں. ولی سوات کی دیکھو کرنسی تو جب سے 1947 میں پھر آیا ہے نا تو 1947 میں تو پھر ہمارے پاکستان کی کرنسی چلی ہے. صحیح. اس سے پہلے تو اگر یہ جو ٹکا یہ جو یہاں پر جتنی بھی پیسہ ٹکا مکا یہ سب تو ہر جگہ پر کسی اگر آپ رومانوی داستانوں میں دیکھتے ہو ریاستیں تھیں ان پر تاج برطانیہ کی حکومت نہیں تھی. اس لیے جب سوات کو کہا گیا کہ آپ پاکستان میں مرج ہو جاؤ تو یہ تو سوات باقی جیسے نواب اب کالاباغ کو زبردستی بٹھا کر ان سے مرج کرایا گیا. ہمارے چونکہ بڑے قابل تھے تو انہوں نے کہا یا بائی ہک یا بائی کروک یعنی یا مجھے زبردستی یا مجھ سے رضامندی. تو انہوں نے رضامندی کو جو ہے نا سپورٹ کیا رضامندی پر رضا ہوئے اور پاکستان کو کیونکہ ارد گرد ہماری جتنی بھی ریاستیں یا علاقے تھے وہ پاکستان علاقے تھے اور ہم نے بھی 1965 میں پاکستان کے ساتھ جنگ لڑا ہے. ہم نے بھی 1948 میں کشمیر میں ہمارے آباء و اجداد آج بھی دفن پڑے ہیں. تو جس وقت 1947 میں اگر پاکستان بنا ہے تو ہم تو پاکستان کی شانہ بشانہ تھے. 1958 کی جنگ میں بھی ہم لڑے 1955 کی جنگ 56 کی جنگ میں بھی ہم لڑے ہیں 1962 میں بھی جنگ ہوئی ہے توری ہمارے انڈیا کا اور 65 میں تو ہمارے سوات کے لوگوں نے بھرپور یعنی شرکت کی ہے. اور یہاں پر کچھ جو ہمارے کمانڈرز جس کو آرمی کے کہلاتے تھے یا مجاہدین کے ان کے قبر آزاد کشمیر میں ہے. یہ کشمیر کو آزاد کرنے والوں میں سوات کا بھی بڑا نام ہے. ہمارے یہاں سے جوک لوگ گئے کیونکہ ہماری اپنی سینا تھی. یہ آپ کو بات بتاؤں کہ سوات واحد علاقہ ہے جن کے پاس 8,000 سے لے کر 10,000 کی طرف اپنی فوج تھی. تو یہ فوج بشمول سویلین سب سویلین نے کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی بندوقیں ہیں آج بھی جس کو ہم پیتے کہتے ہیں یا پینڈزی آپ جسے کہتے ہیں 1965 کی جنگ والی وہ یہاں ہماری حجروں پر آج بھی پڑی ہے. وہ ہمیں گفٹ کے طور پر انعام کے طور پر ملی ہے اس وقت ہمیں ملے کیونکہ 1948 میں ہمارا جذبہ بھی سوات کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ بھرپور تھا. 47 میں بھی ہمارے لوگوں نے یہاں پر بہت محنت کی ہے. ہمیں تو کوئی ایشو نہیں تھا سوات کے نہ حکمرانوں کو کوئی ایشو تھا نہ حکومت کو کوئی ایشو تھا. اسی وجہ سے ریاست پاکستان نے ہمیں انسینٹیو دیا ہے ہمیں خصوصی حیثیت دی ہے
کہ یہاں پر پاکستانی کسٹم جو ہے، کسٹم مطلب قانون، روایات، دستور، ہم پر 2018 تک کوئی دستور نہیں تھا قانون کا. یا جو آپ کسٹم چور گاڑیاں دیکھتے ہو، کیا یہ پشاور میں ہے، لاہور میں ہے؟ نہیں، یہ صرف سوات میں ہے. یہ سوات کے لیے اس وقت پاکستانی ریاست اتنا خوش ہوا تھا کہ انہوں نے سوات کو یہ ڈونیٹ کیا تھا ایک چیز، ان کو ایک اسپیشلی انسینٹیو دیا تھا. اچھا، اس کو ایک یا جسے آپ نوکری میں بونس کہتے ہو، یہ ایک بونس ہمیں ملا تھا کہ ہمیں یہ 100 سال کا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سیاسی لیڈر یا سوات کے لوگ وہ اس کو تو میں آج کی اور اگر ہماری والی سوات کی سیاست کو میں دونوں کو کمپیئر کروں تو آج کا تو ہمارا نالائق ٹولہ ہے. آج کل یہ جو سوات میرا تھا، یہ جو جتنا حسین تھا، یہ تو سارے لٹیرے اب آئے ہیں. اگر ریاست سوات کے دور میں آپ جنگلات کیسے کٹائی کرتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے جنگلات کو پروموٹ کیا ہے، اس کو ذریعہ بنایا ہے، ذریعہ معاش بنایا ہے، لیکن معاش بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی تحفظ بھی کی ہے. آج تو یہ جتنے بھی سیاسی لیڈر آتے ہیں ان جنگلاتوں کے پیچھے آتے ہیں، ان منرلز کے پیچھے آتے ہیں. یعنی زمرد کان فار ایگزامپل، اس کو میں لے لیتا ہوں، یہ زمرد کان والی سوات کے دور کا ریسورسز کا یعنی زرعی آمدن کا بہترین ذریعہ تھا. اس سے والی سوات بہت بڑا اسٹیٹ کے جو خرچے وہ پوری کرتا تھا. آج یہ میرے خیال میں یہ شموزوں کا 40 کروڑ کی لگ بھگ یہ ٹیکہ لیا ہے. سوات کی کسی باسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے وطن میں کیا ہو رہا ہے، میرے وطن کیا کر رہے ہیں. یہ زمرد جو ہے نا، یہ ہمارے دور میں تو اس وقت نہیں تھا، سننے میں آیا ہے، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اس سے اسٹیٹ کے چلانے میں مدد ملتی تھی. آج اسٹیٹ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ سوات میں کوئی ایسا چیز ہے. تو آپ والی سوات کی دور اور اس کو اگر کمپیئر کرو گے تو میرے حساب سے یہ کمپیئر کرنا لفظ بھی غلط ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سر، تھینک یو. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.